اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں لیکن اپنے آپ ہی کو، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پیچھے انسانوں کی دو قسم بیان کی گئی تھی کہ انسان دو قسم کے انسانوں کی دو قسم بیان کی گئی تھی۔ ایک تو وہ جو پکے ایمان والے ہیں، جو اللہ اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو پکے کافر تھے، جن کے بارے میں پختہ یقین تھا کہ یہ کافر ہیں۔ اب یہاں سے تقریباً 2-4 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ جو تیسری جماعت ہے وہ منافقین ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو نہ اسلام کے اندر داخل تھے نہ کفر کے اندر، بلکہ وہ بیچ میں تھے۔ اگر مسلمانوں سے ملتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے، مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں شیطانوں کے پاس جاتے تھے، اپنے کافروں کے پاس جاتے تھے، قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انہیں یہ کہتے تھے۔ یہ تیسری جماعت تھی منافقین کی۔ یہ جو منافقین کی جماعت ہے یہ کہاں سے آئی؟ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تب تک تو 2 ہی جماعتیں تھیں صرف، یا تو اسلام لانے والے جو پکے مسلمان تھے، یا وہ لوگ جو پکے کافر تھے، انکار کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے قبل مدینہ المنورہ میں دو قبیلے تھے، اور یہودی لوگ ان دونوں قبیلوں کو ستاتے رہتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اتحاد کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، اور کسی کو اپنا ایک بڑا سربراہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے عبداللہ بن ابو سلیل، ان کا نام جو ذکر کیا گیا، انہیں جو ہے سربراہ بنانے کے لیے متعین کیا گیا۔ لیکن جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے اور سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے اور سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا۔ اب جو وہ منافقین کا جو ان کا وہ سردار بننے والا تھا، اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ ظاہراً تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور ایک اپنی پارٹی تیار کر لی، ایک اپنی جماعت بنائی، اپنے قسم کے لوگ بنائے، کہا کہ ہم مسلمانوں سے ظاہراً ایسا مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں، لیکن اندر سے ہم انہیں کھوکھلا کرتے رہیں گے، اندر سے ہم ان کے دلوں کو کھوکھلا کرتے رہیں گے، انہیں زخم اور تکلیف اندر سے پہنچاتے رہیں گے۔ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے کافروں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کی جماعت، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عملی منافق
اور ایک اعتقادی منافق۔ اس زمانے میں عملی منافقین تو پائے جاتے ہیں، لیکن اعتقادی منافق اس کے بارے میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعتقادی منافق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دونوں طرح کے منافق پائے جاتے تھے، عملی منافق بھی اور اعتقادی منافق بھی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بیان کی ہیں، 4 خصلتیں ہیں جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہوں تو وہ منافق کی عادتیں ہیں، منافق کی خصلتیں ہیں۔ 4 من کن فیہ خصلۃ من النفاق کان منافقا خالصا۔ سب سے پہلی، اذا حدث کذب، جب منافقین بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بات سچ نہیں بولتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم کون سے زمرے میں آتے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی منافقت کی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی منافقت کی علامت ہوگی تو ہمیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، اذا حدث کذب، اور جھوٹ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جھوٹا جو ہے اللہ کے یہاں بہت مقبوض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے جھوٹ سے تو فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ فرشتے ہیں، ان کے ہونٹوں کے پاس فرشتے رہتے ہیں تاکہ کوئی عمل کرے، اپنے ہونٹوں کو ہلائے، کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ہم اس کو محفوظ کر لیں، اس کا نام اعمال میں اس کو محفوظ کر لیں۔ لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا اور بلا رہی تھی، تو وہ بچہ کھیل میں مشغول تھا، وہ نہیں آ رہا تھا، تو اس ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بچے آ جاؤ، تمہیں کچھ دوں گی، ایسے ہاتھ رکھا تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، وہ بچہ آ گیا اور اس ماں نے اس کے ہاتھ میں کھجور تھا، اس بچے کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے، درست ہے، آپ نے اس کو کھجور دے دیا، اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا، یا آپ جھوٹ بولنے والی ہو جاتی۔ تو آج ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، اپنے ذہن کے اندر زور ڈالیں کہ ہم زندگی میں اور ہم دن میں اور رات میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، موبائلوں پر اور اسی طرح سے کہیں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے، ہم کسی اور مقام پر ہوتے ہیں تو کوئی فون کرتا ہے، کوئی ہمارے پاس میسج کرتا ہے بھئی کہاں ہو آپ، تو ہم بتاتے ہیں ہم تو کہیں اور ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلی بات، اذا حدث کذب، جب منافقین بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری علامت منافقین کی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر ہمارے جو دنیا کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، جن کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ علامت ہو کہ وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے تو اس علامت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، انہیں منافقین، عملی منافق کی علامتیں بیان کی جا رہی ہے، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، اور امانت کے اندر جہاں مالی اور اسی طرح سے مال اور دوسری چیزیں آتی ہے وہیں پر امانت کے اندر باتیں بھی آتی ہے۔ اور مال کی امانت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ایک تھیلا دیا ہے، ایک بند بیگ دیا ہے، تو آپ کو اس کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ اس میں سے کچھ نکالیں، بلکہ آپ کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیا پتہ اس میں کچھ راز کی چیز ہو۔ اور اسی طرح سے امانت کے اندر مجلس میں بیٹھی ہوئی باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک مجلس میں کوئی بات کی جائے اور وہ بات دوسروں تک نہ پہنچانی ہو، اور آپ وہ بات لے کر دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی تم سے بات کرے اور وہ ادھر اور ادھر دیکھے
تاکہ کوئی آئے نہ، تاکہ میری بات کو کوئی نہ سنے، تو یہ بات بھی امانت ہے آپ کے پاس، چاہے جائے کہ وہ آپ کو یہ نہ بتلائے کہ یہ بات امانت ہے، یا یہ بات کسی کو نہیں بتلانا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں امانت کے لفظ کو سمجھنا ہے کہ امانت کے کیا معنی ہے۔ ہر چھپی ہوئی بات اور ہر چیز جو بھی آپ کے پاس کسی کی امانت ہو، اس کے اندر خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور باتوں کی ہماری جو امانتیں ہوتی ہے جب ان کے اندر خیانت ہو جاتی ہے تو آپسی رنجشیں اور آپسی نااتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور چوتھی علامت بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، جب ان سے کسی سے ان کی ناچاکی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فجرا، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ گالی پر اتر آتے ہیں، اور گالی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعید بیان فرمائی ہے کہ گالی مت دو، اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ گالی مت دو۔ مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا ہے، مسلمان گالی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چار علامتیں منافقین کی ہے، عملی منافقین کی عملی علامتیں، یہ چار علامتیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر کسی کے اندر بھی یہ علامتیں ہوں تو ان علامتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم منافقین کے ساتھ اٹھائے جائیں اور اس وقت ہمیں اس چیز کا جو ہے افسوس ہو، اور ہمیں یہ افسوس رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو دور کیوں نہیں کیا۔ یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ اور ایک ہے اعتقادی منافق یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر منافقت ہو۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے دل کے اندر منافقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سلیل جو تھا، اس کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ آپ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اسے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، آگے فرمایا کہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے گمان میں تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ایمان والوں کو کیا، یہ تو اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ایمان سے ہی محروم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ہی کی توفیق نہیں بخشی۔ سب سے بڑا دھوکہ تو ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی گئی۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ ایمان والوں کو بیوقوف کہنے والے یہ تو خود ہی بیوقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بیوقوف ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم خود بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کان دیے ہیں، لیکن ان کی کانوں کی رسائی ان کے دل تک نہیں پہنچتی، ان کی آنکھوں کی رسائی ان کے دل تک نہیں پہنچتی کہ یہ ایمان لے آئے۔ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ایمان نہیں لا سکتے ہیں، یہی بیوقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کی جو علامتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچائے اور ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔